السلام علیکم جی. میں جو ہے اپنی کتاب مجوزہ کتاب جو کہ جب مارکیٹ میں آئے گی تو آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر جو میں نے بہت سارے واقعات رقم کرنے ہیں ان میں سے ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے کافی عرصہ، بلکہ اپنے کیریئر کی ابتدا جو ہے وہ ہائی کورٹ رپورٹنگ سے ہی کی تھی. کامرس کی طرف بعد میں چھلانگ لگائی. تو اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جنہیں حاصل حیات کہا جا سکتا ہے. ایک مائی جو ہے وہ دور دراز وادی سون سے سفر کرتی ہوئی ہائی کورٹ پہنچی اور بیچاری رو رہی تھی. تو میرا دل پسیجا، جوانی میں ذرا بندہ وہ ہوتا ہے نا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے اور جو ہے اس کی زمین کے اوپر قبضہ ہونے والا ہو گیا ہے، اور اس کے جو لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی بیٹیوں کو جو ہے وہ وہاں پہ اغوا کر کے اسی کے زمین پہ رکھ لیا ہے اور اس پہ قابض ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں سے فرار ہو کے تو آئی ہے. میاں اس کا بوڑھا ہے، اس کو بھی باندھ کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو فریاد لے کے آئی ہے اور کوئی بھی وکیل اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا اس کے پاس. دوستوں کے ساتھ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. تو ان کو ہم لے کے تو ایک جج صاحب کی خدمت میں پیش ہو گئے. جج صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سے جا کے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ اس خاتون کا جو ہے وہ مسئلہ سنیں. خیر انہوں نے جناب ڈی آئی جی صاحب کو طلب فرمایا. ڈی آئی جی صاحب نے اس خاتون کو ایک پولیس کی وین کے اندر لاہور سے جو تھا وہ ڈسپیچ کیا، اور ہم فون کے اوپر موبائل بھی اس وقت بڑے مہنگے ہوتے تھے، ون سائیڈڈ کال جو تھی، ریسیونگ پہ بھی پیسے لگا کرتے تھے اور کرنے پہ بھی. تو خیر وہ ہم رات 8 بجے تک فالو اپ کرتے رہے. تو وہ جو یہاں سے گاڑی گئی تھی پولیس والی مائی کو لے کے، اس نے جا کے وہاں پہ چھاپا مارا. وہاں پہ مقامی پولیس کو لے کے ان لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے میاں کو برآمد کیا، اس کی بیٹیوں کو برآمد کیا، اور جنہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو چکی ہے. تو یوں مقدمہ درج ہوا اور اگلے دن جناب ان تمام ملزمان کو مقامی پولیس افسران کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا. یہ ہمارا ضمیر مطمئن ہوا کہ یار ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی. اسی طرح عدالت سے باہر ایک دفعہ ہم نکلے تو پتہ چلا کہ جناب ایک جو ہے وہ کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر جس کو کہتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، اور اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر سرکاری بندوقیں بھی ہیں، لیکن وہ کسی وردی میں نہیں ہیں، وہ یونیفارم کے اندر ہیں. تو ہم نے جا کے مدافعت کی. یہ جو میری 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ٹیڑھی ہیں، اگر آپ کو میں دکھا پاؤں، یہ والی اور یہ والی، یہ اسی دن کی یادگار ہے. تو ہم نے جا کے مدافعت کی کہ نہیں یار، نہیں بس یار ٹھیک ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو. تو انہوں نے اسے چھوڑ کے مجھے پکڑ لیا. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک نشان نظر آئے گا، اور یہ 2 انگلیاں بھی اس دن کی یادداشت ہیں. اب جب ہمیں پڑ گئی تو طرح اسٹوڈنٹ لائف سے نکلے ہوئے تھے کہ جناب دشمن کو بھی ایک آدھ کاری ضرب دے کے گھر بھیجنا چاہیے. تو ہم نے پھر ایسا ایک مکہ جمایا کہ میں نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی جی، بس ایسے شادی وغیرہ کے موقع پہ کوئی 2-4 دن کے لیے، کوئی 2-4 ہفتوں کے لیے پہن لی ہوگی. اس دن تو قطع نہیں پہنی ہوئی تھی. ہم نے وہ مکہ مارا، اور جو صاحب سامنے آئے وہ بھی سفید وردی میں تھے، ہم نے نہیں پہچان سکے. ان کے ماتھے پہ لگا تو جتنا کہ خون ہمارا نکلا اس سے کچھ 10 گنا زیادہ، اور وہ پورا جناب تصویریں. اور یہ اچھا وہ صاحب نے کیا کیا، وہ انہیں 2 گاڑیوں میں قابو کیا ہوا تھا. تو میں نے اس کے پیچھے سے جا کے آگے سے ایسے مدافعت کی، تو انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ لیا. اس نے چھلانگ لگائی اور وہ ایک گاڑی کے پرلی طرف جا کے گرا. وہ کہتا مجھے نہیں سمجھ آئی میرے ساتھ کیا ہوئی ہے. میں تو ایک دم اچھلا ہوں گاڑی کی دوسری طرف، اور اس نے وہاں پہ کلک 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 کر کے وہ سارا جو تھا وہ انسیڈنٹ شوٹ کر لیا. اب جن صاحب کو ہم نے مارا تھا انسیڈنٹلی، ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا، وہ فوج کے ایک کرنل تھے. ٹھیک ہے، اگرچہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے لیکن کسی اور ادارے کے اندر ملازم تھے. سمجھ آیا گا. اب ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ ہم کس شخصیت کو ہاتھ لگا بیٹھے. اچھا اب جب ہائی کورٹ رپورٹنگ کرنے والے اس وقت کے جو ہمارے کولیگ جرنلسٹوں کو پتہ چلا، ان میں بدر اسلام بٹ صاحب مرحوم جو تھے، مطلب بہت بڑے کامریڈ اور لیفٹ کے بہت بڑے مینٹور جسے کہنا چاہیے ہمارے جو ترقی پسندوں کے، مطلب قمر اسلام بٹ جیسا صاحب جیسے بندے جو تھے، انتہائی نستعلیق آدمی، وہ گالیاں نکالتے ہوئے بھاگے اس طرف. ٹھیک ہے، ظاہر محبت کرتے تھے، پیار، سارے لوگ پیار کرتے تھے. خیر
سارے لوگ وہاں پہ پہنچے جی، اور اتنی دیر میں ان کو پکڑ لیا جی۔ ایک رانا اعجاز صاحب ہوتے تھے کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، شہرت تو کن اچھی نہیں ہے، وہ بھی آ گئے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی آ گئے۔ تو خیر وہ مجھے پتہ چلا کہ اس وقت لڑائی ہو جائے تو ایف آئی آر کیسے کٹواتے ہیں، پہلے میڈیکو لیگل میں گئے، میڈیکو لیگل سے رپورٹ لے کے پھر تھانے میں آئے، اتنی دیر میں سارے جرنلسٹوں نے تھانے کا گھیراؤ کیے رکھا۔ جب ہم تھانے پہنچے پھر ایف آئی آر درج ہوئی اور بڑی بڑی اس کے اندر دفعات شامل کی گئیں، اور یوں ہم جو تھے وہ گھر آ گئے۔ ہاسٹل میں رہا کرتے تھے ان دنوں، ابھی میرڈ لائف شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو خیر وہاں پہ وہ پتہ چلا کہ جناب کیس کیا تھا، کیس یہ تھا، اب میرا جناب یہاں پہ بھی پٹی، اس کے اوپر بھی باقاعدہ وہ چھوٹا چھوٹا پلستر کر دیا ڈاکٹر نے۔ تو اب ہوا کیا تھا، کیس ہوا یہ تھا کہ ایک وہ جو جن صاحب کے وہ گارڈز تھے جو مار رہے تھے کیمرہ مین کو، وہ ایک کسٹم آفیسر تھے اچھے گریڈ کے۔ اچھا، کسٹم آفیسر صاحب نے کیا کیا تھا، کسٹم آفیسر صاحب نے چھاپا مارا تھا ایک فیکٹری کے اندر، اور وہاں پہ جو چیزیں تھیں انہوں نے مطلب کہ بتایا کہ جناب یہ کسٹم انٹیلیجنس کے افسر تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے اندر ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے آ کے تو ہائی کورٹ کے اندر درخواست ڈال دی کہ جناب میرے معاملات کے اندر انہوں نے بےجا مداخلت کی ہے۔ تو درخواست ڈالی تو عدالت نے کہا کہ جن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ وہ آفیسر صاحب تک یہ آرڈر پہنچا نہ بر وقت، وہ اگلے دن پھر پہنچ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے جناب ان کے خلاف آ کے توہین عدالت کی نوٹس فائل کر دی۔ وہ توہین عدالت بھگتنے کے لیے آئے جو تھے وہ اعلیٰ افسر، تو ساتھ میں ظاہر ہے سپورٹ میں آتے ہیں نا دوست احباب بھائی جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلیں میں بھی چلتا ہوں، آج آپ کی عدالت میں پیشی ہے۔ تو وہ کنر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ شریف آدمی تھے، اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے وہ زندہ ہوں، صحت ہوں، میں یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کنر صاحب تھے انہوں نے کہا چلیں آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو وہ آ گئے۔ تو وہاں پہ یہ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ عدالت سے باہر نکلے تو اس بزنس مین نے آگے کیمرہ مینوں کو کہا کہ یہ وہ بندے کو میں نے توہین عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ اب ایک اتنا بڑا افسر اور توہین عدالت میں جج کے سامنے پیش ہو، اس کی تصویر کھینچنے کے لیے جو تھے وہ کیمرہ مین آ گئے۔ اچھا، وہ شریف آدمی جو تھے وہ عدالت سے نکل کے، بلکہ عدالت کے دوسرے دروازے سے نکل کے جانے لگے، تو یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا تھا، اس نے ان کی تصویر بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں پہ میری انٹری ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں۔ میں نے بعد میں جب وہ کیس پڑھا تو پتا چلا کہ وہ محکمہ افسر جو ہیں وہ بھی شریف آدمی ہیں، کرنل صاحب کا تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو سپورٹ کے اندر آئے تھے، وہ تو عملاور تھے ہی نہیں۔ تو بنیادی طور پہ وہ جو گارڈز تھے ان کے صاحب کے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے صاحب کی تصویر بنا رہا ہے، تو انہوں نے ایفیشنسی دکھانے کے لیے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ معاملہ بگڑ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ معاملہ جو تھا یہ بگڑتا گیا، اور بگڑنا کیا تھا جی، وہ افسر صاحب جو تھے وہ میرے گھر آ گئے، کیونکہ خبریں جس دن چھپیں اور ساتھ میں وہ تصویریں چھپیں، اور اس کے بعد جناب انکوائری کال ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ بتائیں کہ میں آپ کو کیا کروں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ مجھے دے سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے نا، تو حرام ہو گیا نا، تو آپ حرام مجھے کھلائیں گے۔ تو یہ بات طے ہے، ابھی اس بات کے گواہ موجود ہیں اس شہر کے اندر، زندہ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، بلکہ لندن میں بھی ہیں میں سے ایک آدمی، میں نے کہا دیکھیے آپ سے جو صلح ہوگی، اور اس طرح ہنس کے میں نے کہا وہ اللہ کے نام پہ ہوگی، آپ کو معاف کیا جائے گا تو اللہ کے نام پہ معاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا آپ کو جب تک میری انگلی کا پلستر نہیں کھل جاتا اور یہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈن ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس دن کے بعد وہ شریف آدمی ہر دوسرے روز میرے گھر آتے، مجھے اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھاتے، ڈالا تھا ویسے وہ کالا ڈالا، اس میں بٹھاتے اور بٹھا کے اسپتال ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، اور ڈاکٹر صاحب معائنہ کرتے اور کہتے نہیں 2 دن اور لگیں گے، اور وہ مجھے آگے گھر چھوڑتے اور واپس چلے جاتے۔ خیر یہ کوئی 3 ہفتے جو تھا، 2 ہفتے 3 ہفتے یہ گیم چلی۔ اس کے بعد جس دن وہ پلستر کھلا تو وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ ایکسرسائز تک یہ صحت مند نہیں ہے، اب اس کو صحت مندی کا سرٹیفکیٹ دیتے۔ خیر اسی لیے چونکہ انہوں نے جلدی کی تو انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی، میں نے کہا چلیں یار جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ تو
خیر وہ ان کو ہم نے معافی نامہ لکھ کے دیا. وہ معافی نامہ انہوں نے محکمے میں لگایا. بعد میں وہ اعلیٰ عہدے پہ بھی گئے اپنے ٹیکس کے محکمے میں, FBR میں. خیر ایسے یاد آیا بہت سارے لوگ جو تھے اور اس ایشو میں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے, اور یہ میرے زندگی کے بہت سارے واقعات میں سے یہ پہلا واقعہ تھا. وہ کسٹم والے صاحب کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی, ٹھیک ہے. کرنل صاحب جو تھے وہ اندرونی محکمے ٹرانسفر کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ ان کی جگہ ہی نہیں تھی جہاں پہ وہ موجود تھے, اور تو سر پھڑوا کے واپس آ گئے تھے. اور بھی بہت کچھ ہوا, لیکن جب میں اٹھایا گیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے, ٹھیک ہے, اب کرنل صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ سامنے آئے کہ نہیں آئے, لیکن باقیوں میں سے بہت سارے کریکٹر جو تھے جن کے خلاف اس وقت میں دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا, وہ میری مدافعت میں اترے اپنے محکمے کے اندر یا کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. اور جو میری 3 دن بعد واپسی تھی, لوگوں کا خیال تھا اب تو گیا, کیونکہ میرے خلاف بھائی عمران خان کا ترجمان فواد چودھری ٹویٹ کر رہا تھا, فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا. تانیہ گوگل والی تو نہیں آئی تھی اس وقت. حکومت کے 4 منسٹر جو تھے وہ مراد سعید سمیت, وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا کو, ٹھیک ہو گیا. اگرچہ ان کی چلی نہیں ہے, چلی تو ان کی کہیں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فون کر کر کے اداروں کو دھمکایا جا رہا تھا کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے بند کریں, ٹھیک ہے نا, لیکن نہیں ہو سکا نا, کچھ پریشر سسٹین نہیں ہو سکا. پھر کسی نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. آخر میں سب سے نچلے افسر کو پھڑکا دیا گیا کہ یہ فیصلہ اس کا تھا. یہ خیر الگ بات ہے, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جب وہ 25-27 سال پہلے جب میں نے یہ حرکت کی تھی تو اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کا اجر دے گا بھی کہ نہیں دے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب اس دن وہ لوگ جو کہ لائن کی دوسری طرف تھے وہ میری مدافعت میں کود کے اترے کہ اس کے کریکٹر کی ہم بھی گارنٹی قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے, اس کی ججمنٹ کی ایرر ہو سکتی ہے کسی لیول کے اوپر, لیکن یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ جب اترے تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ زندگی جو ہے وہ کتنا بڑا ایک موقع فراہم کرتی ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا. یہ نیکیاں وقت کے ساتھ تناور درخت بن جاتی ہیں, اور آپ اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں جب تک آپ ان نیکیوں کا پھل نہ کھا لیں. یہ کہانی مجھے اپنی کہانی جو ہے وہ کیوں یاد آئی. مطیع اللہ جان کی حمایت کے اندر جس طرح لوگ ٹوٹ کے نکلے, اور حکومت جو تھی اس نے بھی اس کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا. میرے والے معاملے میں شکست فاش ہو چکی تھی نا, ٹھیک ہے نا. اب حکومت نے کہا کہ نہیں, اب نہیں, ہم اس یہاں پہ جوتے ہم نہیں کھائیں گے, وہ کھائیں, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر تو پھر ہمت نہیں تھی, تو پھر جلدی ہی سرنڈر ہو گیا. 3 دن مجھے لگے تھے, مطیع اللہ جان کو 12 گھنٹے لگے. کیوں؟ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا پیغام جو تھا وہ مقامی سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی بھجوایا گیا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیے. کسی کو خوش کر دیجئے کوئی اچھی بات کر کے, کسی کی تعریف کر دیجئے, کسی کے اچھے کام کی تعریف تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں, اس کے ہلکے یا اوسط کام کی بھی تعریف کر دیجئے, اس کا دل خوش ہو جائے, اس کو اپریسیشن مل جائے. اپریسیشن بہت ضروری ہے, اتنی ضروری ہے کہ رب تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ 5 وقت نا حاضر ہو کے مینوں ذرا اپریشیٹ کرے ہے. تو یہ اپریسیشن کتنی ضروری ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو لوگوں کو بلا وجہ بھی ان کی تعریف کر دیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, لیکن جب یہ تناور درخت بنتی ہیں تو بہت میٹھا پھل ہوتا ہے ان کا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.